قرآن مجید فرقان حمید مختلف انبیاء کرام کے مختلف صفات اور شانوں کو مختلف حیثیت کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے 40 دن کا وعدہ ہوا، فَإِذَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 روزے رکھے، پہلے 30 روزے رکھے، پھر دوبارہ ہمارا 10 اور رکھیے، 40 روزے رکھے، 40 راتیں عبادت کی، شب بیداری کی، 40 دن کی عبادت ریاضت، سام النہار اور قائم اللیل کے بعد ذات واجب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ سے گفتگو کی، ہم کلام ہوئے تو رہ نہ سکے اور اللہ کی بارگاہ میں بول اٹھے، رب ارنی باری تعالیٰ، میں تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ کہ جب اس کلام کرنے والے کی آواز میں اور اس کے کلام میں لطف کا عالم یہ ہے، اس اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ آواز لگائی، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ذرا متوجہ ہو جائیے، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک جملہ سمجھ چاہتا ہوں آپ کی ذرا توجہ کے لیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا آپ سمجھے اس بات کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ فقرہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا بتلا رہا ہے تو نہیں دیکھ سکتا، کوئی اور ہے سبحان اللہ، جس کا یہ حصہ ہے، کوئی اور ہے، اور براہ راست میرا پہلا دیدار اسی کا حصہ ہے۔ اگر آپ جاگ گئے ہیں تو میں آگے بات شروع کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تقاضا کیا، میں تیرے دیدار چاہتا ہوں۔ آواز بزرگ آئی، فانظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، کوہ طور، پھر بعد میں قسمیں کھائیں، والطور وکتاب مسطور، فانظر الی الجبل، فانظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مكانه فسوف تراني، اگر میرے جلوے کو، اگر میرے تجلی کو یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو تو بھی دیکھ لے گا۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور پھر سوئی کی نوک سے کروڑواں حصہ مختصر تجلی اللہ نے اپنے حسن کی کوئی تجلی اس پورے پہاڑ پر نازل کی۔ قرآن کہتا ہے جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کے خاک ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو کے جائیں گے۔
فرق ہے. مدہوش ہونا اور ہوتا ہے, بے ہوش ہونا اور ہوتا ہے. بے ہوش ہونا اسے کہتے ہیں جس میں نہ اپنی خبر ہو نہ یار کا پتا ہو, اسے بے ہوش کہتے ہیں. جسے کوئی خبر نہ رہے, نہ اپنا پتا رہے نہ یار کی خبر, اسے بے ہوش کہتے ہیں. اور مدہوش کسے کہتے ہیں؟ مدہوش اسے کہتے ہیں جسے اپنا تو پتا نہ ہو, اپنی تو خبر نہ ہو, لیکن یار کا پتا ہو. سبحان اللہ. اب وقت نہیں ہے کہ ورنہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور ان خواتین مصر کی مثال آپ کے سامنے عرض کرنا ٹائم نہیں ہے کہ بتلاتا کہ مدہوش کسے کہتے ہیں. قرآن پاک اسے باقاعدہ بیان نہیں کرتا ہے. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تیزی کے ساتھ قرآن کہتا ہے جب تجلی اتری جعلہ دکا مخرا موسیٰ صاحبہ, موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو جائے, وہاں ٹکڑے ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو 40 دن عبادت کرتے رہے, ریاضت کرتے رہے, تلاوت کرتے رہے, دن کو روزہ رکھتے رہے, رات کو قیام کرتے رہے, اور پھر جب تقاضا کیا تو آواز آئی لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا, اور جب تجلی آئی تو مدہوش رات گیا. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. ایک آمینہ کا لال محمد الحبیب ہو گیا ہے. جب باری آئی آمینہ کے لال کی, ذرا کہیے گا سبحان اللہ. جب باری آئی اللہ کے حبیب کی, تاجدار کائنات کی, کہیے نا فخر موجودات کی, مولا کل کی, اور ختم الہی کی. تو کیا 40 دن عبادت پہ بٹھایا, 40 روزے رکھوائے؟ نہیں نہیں. قرآن آپ کہتا ہے, قرآن پڑھ کے دیکھیے گا, قرآن کہتا ہے اللہ کا حبیب رات کو سوئے ہوئے گئے, جبریل آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں جاگتے رہے, آمینہ کا لال سویا ہوا ہے, اور آواز دے کے جبریل کو بھیج کے, قرآن بھیج کے میری سرکار کو بلایا, زمین سے اٹھایا, پہلے آسمان تک, پہلے آسمان سے لیا 7ویں تک, 7ویں سے لیا عرش تک, توبہ حسین تک, اور ادنا تک, آخری منزل تک پہنچ کر قرآن کہتا ہے پھر سارے پردے ہٹا کر, جہاں نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب, جہاں نام مکان تھا, وہاں اس کائنات کے محبوب نے اس رب کا دیدار شان سے کیا کہ محبوب نے اس شان سے دیکھا کہ آپ بھی نہ جلتی. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں مازاغ البصر وما طغى. دوسری پڑھیے سارے واپس کریں اس منزل پر. اپنی سرکار کی نظر کی بات میں کرتے ہیں. پہلے میرا خیال ہے میں آپ کے ساتھ بیدار کرنے کے لیے اس منزل پر ایک جملہ کہہ دوں کہ جو دوسرا کلی بندہ جو دیدار نہ کر سکے, جو براہ راست زیارت نہ کر سکے, اس موسیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہے, اس حضرت موسیٰ کی نظر کی تیزی کا عالم کیا ہے. تو آئیے سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے. حدیث میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس پلٹ کے آئے تو ان کی نگاہ کی تیزی اور قوت کا عالم یہ تھا کہ 20 میل دور, 20 میل دور رات کی تاریکی میں سیاہ پہاڑ پر چیونٹی چلتی
رات کی تاریکی سیاہ پہاڑ پر چیونٹی چلتی جاتی، حضرت موسیٰ 20 میل دور بیٹھ کر اس چیونٹی پہ چلتے ہوئے قدموں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ کیا آپ مجھے اسی آواز میں جملے اس جملے کے ساتھ اپنے آقا کو استقبال کر سکو گے؟ جملے کے ساتھ کیا خیال ہے؟ جو دیکھ نہ سکے جب اس کی نگاہ کاجل یہ ہے، وہ 20 میل دور سیاہ پہاڑ پر چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، تو جس محبوب نے آنکھ نہ جھپکی اس کی نگاہ کاجل کیا، اس محبوب کی نظر کاجل کیا۔ پھر کسی شاعر میں صحیح کہا نہ سرے عرش پر ہے تیری نظر، دل فلک پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب جا کر کے نہیں ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ میری سرکاری دعالم کی شان تو وہ ہے، ہم شکر الحمدللہ کہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کا روح پیدا کیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پر اپنے اہل سنت کے گھروں میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ توجہ کے ساتھ میرے جملے سنیے گا۔ کوئی بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے یہ تقاضا ہے، محبت کا عزت ہے، الحب یہ امید ہے، یہ محبت اللہ بھی کر دیتی ہے، پیدا بھی کر دیتی ہے۔ کوئی وقت میں اس کا عیب نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ آپ اپنا سمجھو رکھیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ محب اپنے محبوب کا عیب نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، کیونکہ اسے محبت ہوتی ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی شخص کو، ایک شاعر کو ایک کبڑی عورت سے عشق ہو گیا، کبڑی یعنی وہ ایسے جھکی ہوئی، اس کی قبر خراب تھی، کبڑی عشق ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تجھے کبڑی عورت سے عشق ہو گیا تو سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتی، تو اس نے پھولوں کا ہار لیا اور اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب لوگ بھی پوچھتا تجھے کبڑی سے عشق ہو گیا، وہ کہتا نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، اصل میں میرے محبوب کی کمر اتنی نازک ہے کہ وہ پھولوں کا بول برداشت نہیں کر رہی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ جہاں محبت ہونا وہاں تو عیب ہو تو بھی نظر نہیں آتا۔ آمینہ کا لاس تو وہ ہے جس میں عیب ہے ہی نہیں۔ کلمہ اس محبوب کا پڑھتے ہیں جسے اللہ نے بے عیب پیدا کیا، اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت حسان بن ثابت نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب، اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ دیکھنا یہ صفت ہوتی ہے، دیکھنا صفت ہے، جب سامنے دیکھ رہا ہوں میری صفت ہے، لیکن جب میں اپنے آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں آگے دیکھوں پیچھے نہ دیکھ سکتی کہ میرے لیے تو عیب ہے۔ آواز بزرگ آئی، اے میرے محبوب باقی ساری کائنات کو ہم وہ آنکھیں دیتے ہیں جو بیک وقت صرف اپنے آگے دیکھتی ہے، اے حبیب ہم تجھے وہ آنکھیں دیتے ہیں کہ تو بیک وقت آگے بھی اسی طرح دیکھے گا، پیچھے بھی اسی طرح دیکھے گا، تاکہ تجھے یہ کہہ کے آپ نہ لگا سکے کہ میرا کلام صرف اپنے آگے دیکھتا ہے۔ میں سر آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، سوئے ہوئے دوستوں کو اجازت ہو تو میں آپ کو بیدار کرنا ہم بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں کہوں گا یوں، ہم بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ گردن کو بل دے، گردن کو
موڑ کے ہم دیکھ سکتے ہیں. بس یہی فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان. یہی فرق ہے امتی اور رسول کے درمیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آنکھیں ہی وہ عطا فرمائی. اے میرے حبیب تجھے پیچھے دیکھنے کے لیے گردن کو باندھے نہ پڑے, تجھے گردن کو موڑنا پڑے. مجھے تیری گردن کا موڑنا گوارا نہیں ہے. تو آگے بھی دیکھ, تو پیچھے بھی دیکھ. ہم کہتے ہیں جو رب اپنے حبیب کی گردن کا موڑنا گوارا نہیں کرتا وہ اس کے غلاموں کو دوزخ میں سڑنا کیسے گوارا کرتا. دیوار کو دیکھ رہا
دیوار کی بات نہیں کر رہے. سامنے سے مراد یہ سامنے دیوار کی بات نہیں ہو رہی, کسی اور سامنے کی بات ہو رہی ہے. پیچھے کی بات, پیچھے صفوں کی بات نہیں ہو رہی, کسی اور پیچھے کی بات ہو رہی ہے. اب وقت نہیں ہے زیادہ رکنے کے لیے, جملہ کیا کہ بات پوری کر دیتا ہوں. آگے سے مراد یہ ہے کہ میں حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک میں اپنے آگے دیکھتا ہوں. مراد یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو بھی دیکھتا ہوں, ان کی امتوں کو بھی دیکھتا ہوں. تو جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی امتوں کو دیکھ سکتا ہے, وہ اپنے پیچھے آنے والی اپنی امتوں کو بھی دیکھ سکتا ہے. میرا خیال ہے تو یہ پیچھے آنا مزید کچھ وقت کی بات ہے. میں اپنے آگے بھی دیکھتا ہوں, پیچھے صرف وہی نہیں تھے جو صفے باندھے کھڑے تھے, پیچھے ہم بھی ہیں. سبحان اللہ, پیچھے ہم بھی ہیں. اور حضرت سرکاری داتا گنج بخش نے حضور غوث العظم پیرانی کی دستگیر حاضر ہیں, بابا فرید داتا صاحب, یہ سب ہستیاں وہ ہیں جو نگاہ مصطفیٰ نے مقبول کی ہوئی, جو نگاہ مصطفیٰ نے سب کو جنہیں قبول کیا ہوا ہستیاں بھی وہ ہستیاں ہیں جنہیں میرے آقا نے پسند کیا ہوا, جنہیں میری سرکار نے جنہیں قبول کر کے اپنی بارگاہ کا پسندیدہ بنایا ہوا ہوتا ہے. کیا آپ نے نام نہیں سنا خواجہ نور محمد مہار شریف, مولانا شریف کا نام سنا ہے؟ ان کے پیر تھے سیال شریف والے, سیال شریف کے پیر تھے توسا شریف والے, اور توسا شریف کے پیر تھے مہار شریف والے. ان کا نام تھا بابا جی خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ. خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ وزیر بیٹھے. ایک سکھ پہلوان تھا, سردار تھا سکھ, وہ بازو پکڑنے میں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا. گاؤں میں دیہاتوں میں ہے نا, یعنی طاقت ثابت کرنے کے لیے بازو پکڑتے ہیں, پھر جا کے کہتے ہیں باز پکڑا, وہ بازو پکڑتا تھا اور وہ چھڑا نہیں سکتا تھا. تو وہ جس کا بازو پکڑتا وہ کوئی نہ چھڑا سکتا, اور جو اس کا بازو پکڑتا وہ اشارہ کرتا اور اپنا بازو چھڑا لیتا. ایک بیٹھے ہوئے سے گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا, سردارا یہ طاقت وہاں کام نہیں آئے گی, مصطفیٰ کی غلامی کام آئے گی. میں تجھے تبلیغ کرتا ہوں, تجھے اپنے آقا کے دین میں آنے کی دعوت دیتا ہوں. اسے کہتا ہے بابا جی ساری زندگی تو میری گزر گئی پہلوانی میں, اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے, طاقت دیکھتے ہوئے, دکھاتے ہوئے, اگر مجھے حضور کی غلامی میں دینا ہے تو میری بات پھٹ. اگر میں نہ چھڑا سکیا تو من نہ من سمجھے گا بڑا دین طاقتور ہے, اسی میں طاقتور. ان کے جو پاس مرید بیٹھ گئے تو ان کا دیکھ بھائی یہ ایسی بات نہیں ہے, بابا جی بزرگ آدمی ہیں, وہ دبلے پتلے کمزور سے بابا جی یہ بابا جی نیک آدمی اندازہ کرنے والے ہیں, باپ پھڑنا, یہ طاقت کا علاج کرنا, یہ تو اس کا حصہ نہیں ہے تبلیغ کا. اس نے کہا نہیں, میں تو پھر اور کوئی علم نہیں جانتا, میں تو اور کوئی زبان نہیں جانتا سوائے طاقت کی زبان کے. جب اس نے کہا کوئی زبان نہیں جانتا تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ, بابا جی نے کہا چل آ گئے بات, اگر یہ باتیں ویسے ہی کر لیتے وہ سکھ سردار پہلوان حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہوا, بابا جی نے آگے بڑھ کر بات پکڑ لیا ایک بھی ہاتھ سے. اب وہ لگا چھڑانے,
عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب خبشدہ فقیروں غلاموں درویشوں طاقت کا مطلب یہ ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کیونکہ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت لجمان کی سیاح رحمۃ اللہ علیہ حضرت سرکاری داتا لکھت شریف اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث العظم کی رانی کی دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اگر داتا صاحب جا کے دعا مانگتے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امام کوئی اللہ ہو ہے اللہ تو ہر جگہ ایک ہے رب ہر جگہ ایک ہوتا ہے دعا بھی ہر جگہ پہ اسی کی بات میں کی جاتی ہے کرایہ درج کرتے لاہور اس لیے جاتے ہیں کہ داتا صاحب ہماری دعا کے آمین کہہ دیتے ہیں پھر دعا کی قبولیت میں شک باقی نہیں رہتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں میری سرکار نے فرمایا جب میں نماز پڑھتا ہوں حل کرو نکل ہاں وقتا ہے ما یقفا علیک ربیو کلا خوشبو انی تعالی کلا ظہری میں اپنے آگے اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے پیچھے دیکھتا ہوں اور پیچھے صرف وہ نہیں تھے جو صفے باندھے کھڑے تھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں اور ہم جیسے غلاموں پہ نظر کرتے ہوئے اس حبیب نے اتنی خوشبختی کا جملہ کہا جو میں آپ کو سنا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا طوبیٰ مبارک ہو تمہیں پھر کہیے طوبیٰ لمن دعانی وآمن بی مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور پھر ایمان لایا سب کی آواز نہیں ہے رمضان المبارک جیسی آواز نہیں آئی طوبیٰ لمن دعانی وآمن بی مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور پھر ایمان لایا طوبیٰ سبب الناس لمن یرانی وآمن بی اور ساتھ اور مبارک ہو اسے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لایا مگر میرے اوپر ایمان لایا اور پھر وہ احتیاط بھول گئے جب خوشخبریاں ادھر سے آ رہی جب قبولیتیں ادھر سے آ رہی فتح مکہ ہوا فتح مکہ کے دن حضور آ رہے تھے نا وہ ظاہر سب لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے کافر بھی تھے مشرک تھے میرے آقا نے اپنی قبر مبارک کچھ ایک دیوار کے ساتھ لگائی فکر دیکھیے نا ایسے ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ایک لگائی حضور نے ایسے وہاں سایہ تھا دیوار کا سایہ ایک لگائی اتفاق بات یہ ہے کہ وہ جو جس کا گھر تھا وہ کافرہ تھی وہ مومنہ نہیں تھی وہ کافرہ تھی جب اس نے کھڑکی سے آواز سنی باہر اس نے کھڑکی سے دیکھا حضور نظر آ رہا دیوار کے ساتھ لگا کے باتیں کر رہے ہیں جب اس نے دیکھا اس نے کھڑکی کو بند کر دیا پھر آگے بڑھ کر دروازے کو بند کر لیا اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کوئی دروازے کھڑکی کے قریب نہ جائے کہ محمد عربی کی آواز تمہارے کانوں تک نہ آنے جائے نہ آنے پائے اس لیے دروازے بند کر دیا کھڑکی بند کر دی ادھر کھڑکی دروازے بند کر کے پیچھے ہٹی ادھر جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آقا والد باہر کہیں میں کھڑا تھا اور ہر موت میں کہہ رہا تھا
رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے، عبادت کے دن بھی ہیں، راتیں جاگنے والی بھی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ میں واقعہ آگے دیگر بھی عرض کر دوں گا تو آپ حضرات کے کام آئے گا، پھر بھی سن لو گے تو یاد آ جائے گا، پھر زندگی میں کسی کے کام آ جائے گی بات۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو حدیث کا امام ہے، جو فقہ کا امام ہے، جو دین کا امام ہے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، کیا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک، کہو نا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اسی دوسری صدی کا آدمی ہے، آج کل بندہ نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مبارک۔ اللہ اکبر، کیا خوش قسمتی پائی، کیا خوش بختی ملی، اور کیسے پیغام آیا۔ یہ تو بڑھاپے کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام اعظم حنیفہ کے ساتھی تھی، حدیث کا امام تھا، فقہ کا امام تھا، دین کا لبردار تھا، دین کا عالم تھا۔ بہت بات کی باتیں ہیں نا، خود فرماتے ہیں، خدا فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا، میرا گاؤں وادی بند تھا، میں نوجوان تھا، میں پھسل گیا، میں بہک گیا، اور کسی خاتون کے ساتھ میں دل لگا بیٹھا۔ میں نوجوان تھا اور شیطان نے مجھے پھسلا دیا، اور کسی عورت کے ساتھ میں دوستی لگا بیٹھا، اور میں رات کو جاتا اور اس کی گلی میں جاتا، اندھیرے میں کھڑا ہو جاتا، اور وہ اپنے گھر کی کھڑکی کھولتی اور ہم کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہتے دیر تک۔ ہر روز کا یہی معاملہ تھا۔ ایک دن سے مجھے پیغام دیا کہ آنا، آج رات کو پھر آنا۔ میں گیا، جا کے کھڑکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن اسے آنا یاد ہی نہ تھا، یا اسے فرصت ہی نہ ملی، اسے مہلت ہی نہ ملی، اسے ٹائم ہی نہ ملا کھڑکی کھولنے کا، باتیں کرنے کا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں پوری توجہ انہماک کے ساتھ کھڑکی کی طرف نظر لگائے کھڑا تھا کہ کب میرا محبوب دروازہ کھڑکی کھولتا ہے اور ہم باتیں کریں گے۔ اتنی دیر میں مؤذن کی آواز، آذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں پریشان ہو گیا کہ ہیں میں مغرب کا کھڑا ہوا تھا تو وہ عشاء ہو گئی، وہ مجھے کھڑے کھڑے 2 گھنٹے گزر گئے اور یہ آئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا اور دل میں غصہ کر ہی رہا تھا کہ مؤذن کی آواز ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اب میں نے کہا، اب میں حیران پریشان ہو گیا، ارے میں پوری رات کھڑا رہا اور بجائے عشاء کے فجر ہو گئی ہے، گویا پوری رات میں کھڑا رہا، پتہ ہی نہ چلا پوری رات گزر گئی۔ اس کی حفاظت کے ساتھ جب کہتے ہیں پوری رات گزر گئی، اور میں نے کہا ارے بے وفا، میں تیرے لیے پوری رات کھڑا رہا اور تو نے کھڑکی بھی نہیں کھولی۔ کہتے ہیں مجھے حاضر غائب کی آواز آئی، اے عبداللہ بن مبارک، تو اس کے لیے کھڑا رہا جس نے کھڑکی بھی نہیں کھولی۔ کبھی ایک رات اس طرح میرے لیے کھڑا ہو کرے، میں تیرے لیے سارے دروازے کھول کر رکھوں گا۔ کبھی اس انہماک کے ساتھ، کبھی اس توجہ کے ساتھ، کبھی اس یقین کے ساتھ، کبھی اس یکسوئی کے ساتھ میرے لیے کھڑا ہو کے دے، اور پھر دیکھ میں تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کس طرح کھول دیتا ہوں۔ کیونکہ یہ دن بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے ہیں، عبادت کرنے کے ہیں، دن بھی عبادت کرنے کے، راتیں بھی عبادت کرنے والی ہیں، قرآن پاک پڑھنے کی راتیں ہیں، دن روزہ رکھنے والے ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ